بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصور خدا کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اور ان میں سے ظاہر بعض وہ ہیں کہ جو محض اس لیے پائی جاتی ہیں کہ قلت تدبر ہے اس میں، یعنی لوگوں نے غور نہیں کیا ہوا، اور یا براہ راست قرآن مجید نے جو اس بارے میں رہنمائی دی ہے وہ اس سے واقف نہیں ہے۔ اسی قسم کا ایک خلط مبحث جس کو آج ہم اس کا تذکرہ کریں گے، اور جس کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، وہ یہ ہے کہ عام طور سے کہا جاتا ہے کہ چونکہ علم الہی بالکل کامل ہے، اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہر چیز پر ان کو علم ہے، اور ان کو یہ معلوم ہے کس نے جنت میں جانا ہے اور کس نے دوزخ میں جانا ہے، تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اس دنیا کو بغرائے بغیر اللہ تعالیٰ محض اپنے علم الہی سے ہی فیصلہ کرتے ہوئے، اگر انہوں نے فیصلہ ہی کر دیا ہے تو جنت میں اور جہنم میں ان لوگوں کو پہلے سے ہی ڈال دیتے کہ جنہوں نے اچھے اعمال کیے تھے ان کو جنت میں، اور جنہوں نے برے اعمال کیے تھے ان کو جہنم میں۔ تو یہ دنیا بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یعنی اگر آپ کو رزلٹ معلوم تھا اور یہ معلوم تھا کہ کس نے جنت میں جانا ہے کس نے دوزخ میں جانا ہے، تو پھر اس پورے عمل کی کیا ضرورت تھی؟ تو دیکھیے، اس غلط مبحث میں یا اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے جو دو بنیادی باتیں ہیں وہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر لوگ آخرت میں کسی انجام سے دوچار ہو رہے ہیں، اچھے لوگ جو ہیں ان کا اچھا انجام ہو رہا ہے اور برے لوگ ہیں ان کا برا انجام ہو رہا ہے، تو اس میں بنیادی جو وجہ ہے وہ ان کے اپنے عمل ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ان کی قسمت لکھتی ہوئی ہے کہ انہوں نے لازماً یعنی وہ مجبور ہیں فلاں فلاں عمل کرنے میں، بلکہ ایسا ہے کہ ہر شخص کو ایک خاص دائرے میں جس دائرے میں اس کی پرستش ہوگی، آزادی ہے، اس آزادی ہی کو استعمال کرتے ہوئے اچھائی یا برائی کرے گا۔ البتہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ضرور ہے کہ وہ الٹیمیٹلی اچھائی کے نتیجے میں اچھا انجام پائے گا یا برائی کے نتیجے میں برا انجام پائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے علم کا معاملہ ہے، اس کا علم محیط کل ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے علم کے نتیجے میں آپ مجبور ہو گئے ہیں کہ آپ نے فلاں اچھا عمل کرنا ہے یا فلاں برا عمل کرنا ہے۔ آپ نے کرنا عمل اپنے اختیار سے ہے، تاہم جو کچھ آپ کریں گے وہ الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہوگا۔ دوسری بات جس میں جاننی چاہیے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، اگر اللہ تعالیٰ براہ راست لوگوں کو جنت اور جہنم میں ڈال دیتا بغیر اس آزمائش سے، بغیر اس پورے کارخانے سے اس کو گزارے ہوئے، اور اپنے علم کی بنیاد پہ ڈال دیتا، تو ظاہر ہے لوگ سوال کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں اس کا موقع ہی نہیں دیا اور ہمیں براہ راست جزا اور سزا سے ہمکنار کر دیا۔ تو یہ اگر اس دنیا میں ان کو گزارا گیا ہے انسانوں کو، تو یہ اتمام حجت کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ جن اعمال کے آپ کو یا جس جزا کے آپ مستحق ہوں گے، اس جزا کو آپ نے خود اپنے اعمال سے اس کا کسب کیا ہے، اس کو ارن کیا ہے۔ چنانچہ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی علم الہی کا فیصلہ ہے، بلکہ اصل میں بنیادی طور پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ کسی نتیجے سے انسان کو ہمکنار کریں تو وہ نتیجہ لوگ اس پہ خود کنونسڈ ہوں، گویا کہ وہ خود اس پہ معترف ہوں کہ ہاں اگر آج وہ غلط یا جہنم میں ڈالے جا رہے ہیں تو وہ اس کا اعتراف کریں کہ ہاں ہم اسی قابل تھے، اور اگر آج وہ جنت میں ڈالے جا رہے ہیں تو پھر اس کا اعتراف کریں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کے اچھے اعمال کو جزا دی ہے۔ تو اگر یہ صرف علم الہی سے اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے تھے آخرت کے احوال کا، تو ظاہر ہے کہ انسان یہ ان سے گلہ کر سکتا تھا۔ اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا اور ان کو اس پوری کارگزاری کے اندر ڈالا ہے، اس کارخانے کے اندر ڈالا ہے، تو اب جو بھی نتائج ہوں گے اس پر انسان، جیسے ہمیں معلوم ہے قرآن مجید سے، اس پہ گواہی دے گا کہ ہاں جو بھی نتیجہ نکل رہا ہے وہ اس کا بالکل اعتراف کرے گا کہ وہ اسی قابل ہے۔ تو یہ اصل میں اسی اعتراف سے گزرتے ہوئے جب انسان ایک نتیجے تک پہنچتا ہے تو اس کو پھر شرع صدر سے ایکسیپٹ بھی کرتا ہے، اور وہ پھر ایسا نہیں سمجھتا کہ اس پر نتیجہ ٹھونس دیا گیا ہے، بلکہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ اگر تم اس نتیجے سے ہمکنار ہو رہے ہو، دیکھو اس میں تمہاری اپنی ہی کارگزاری ہے، تمہارے اپنے ہی اعمال ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔